تو آپ نے جو ہے وہ ایک ان کا حوالہ پیش کیا تھا مجھے، ابو الولید الباجی. ہاں اس میں ہاں آپ نے جو ہے شروع کی جو ہے دو چیزیں لی تھی اس میں، ایک تو مقلد بنانا اور دوسرا تو التزام کرنا. لیکن ہاں ٹھیک ہے. اس کے اینڈ میں جو ہے ایک لائن تھی بغیر ہاں ہاں دلیل کے. تو آپ نے جو ہاں ہے ہاں پوری عمارت جو ہے دلائل سے کھڑی کری، وہ صرف دو ہی چیزوں پہ کھڑی کر دی، التزام کرنا اور مقلد بنانا. بات کی چیز تو آپ نے چھوڑ دی. حالانکہ جتنے بھی اہل حدیث علماء ہے وہ بات کی چیز کو فوکس کرتے ہیں، یعنی تقلید اور اتباع میں فرق یہی کرتے ہیں کہ تقلید میں دلیل نہیں ہوتی اور اتباع میں دلیل ہوتی ہے. لیکن آپ نے صرف پہلی چیز کو ہائی لائٹ کیا، باقی کو چھوڑ دیا، دوسری کو چھوڑ دیا، بات والی لائن کو. ہو گیا آپ کا سوال ہو گیا. جی چلیے میں یہاں پہ ایک اور بات پیش کر دوں. جو کچھ لوگوں نے کافی جو ہے مجھ کو گالیاں دیتی ہوئی ہے، اس مباحثے کے بعد کافی لوگوں نے گالیاں دی الٹا سیدھا. ظاہر ہے کہ ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے. تو ایک بات جو کئی لوگوں نے کہی نا، آپ کا جواب نہیں دے رہا ہوں ابھی، آپ کا جواب پہ آؤں گا میں. ایک بات کئی لوگوں نے کہی کہ یہ سنابلی تقلید کی بات امام ابو الولید سے کیوں ثابت کر رہا ہے تعریف، اس کو قرآن سے ثابت کرے، حدیث سے ثابت کرے. یہ ایک مطالبہ ہوا آپ کی کمیونٹی کی طرف سے. تو چونکہ آپ نے ابھی تعریف کو یہاں چھیڑ دیا تو مجھے یاد آ گیا، میں بھول گیا تھا. مجھے یاد آ گیا کہ ایسا ایک اعتراض چل رہا ہے فیس بک پہ. مطلب مطالبہ مجھ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ میں تقلید کی تعریف میں بھی قرآن لاؤں، حدیث لاؤں. یعنی قرآن و حدیث سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تقلید کی تعریف پر جو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے کیوں نہیں ثابت کریں تقلید کی تعریف. تو مسئلہ یہ کہ جناب یہ جو ہمارے حنفی دیوبندی بھائی ہیں، ان کی کتنی ہائٹ ہے، کتنے لمبے ہیں یہ، تو کیا یہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، ناپ کے بتاؤں گا، یا اس کے لیے کوئی قرآن و حدیث پیش کروں گا میں؟ یہ برج خلیفہ میں کتنے سے ثابت ہوگا؟ ارے بھائی ایک آدمی گورا ہے، کالا ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا؟ ایک آدمی مرد ہے یا عورت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا؟ بھائی جو چیزیں جب بات آتی کیفیت کی تو کیفیت جیسی نظر آتی ہے ویسے اس کا بیان ہوتا ہے. جب بات آئے گی حکم کی تب قرآن و حدیث آئے گا نا. جب بات آئے گا حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، مستحب کا، واجب کا، مکروہ کا، جو اس کا حکم ہے یا اس کا درجہ ہے، جب بات آئے گی کہ تقلید کا حکم کیا ہے تب ہم لائیں گے قرآن و حدیث. جو جیسا دعویٰ کرے گا ویسا دلائل لائے گا. لیکن جب بات ہوگی کہ یہ چیز ہے کیسے، اس لیے فقہا کہتے ہیں نا، پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ الحکم علی شیء فرع، الحکم علی شیء فرع عن تصوری. تو تصور مسئلہ قرآن و حدیث پیش کر کے نہیں ہوتا ہے. تصور مسئلے میں غور کر کے صورتحال کو دیکھ کے ہوتا ہے. آج کے زمانے میں کہتے ہیں فقہی تکیف. تو کسی مسئلے کی تکیف کرتے ہوئے قرآن و حدیث سے دلائل نہیں لائیں گے. تکیف یعنی یہ مسئلہ کیسے دکھ رہا ہے، یعنی گراؤنڈ پر وہ مسئلہ ہے کیسے. تو علمی دنیا میں، فقہی دنیا میں یہ صورتحال نظر کیسی آ رہی ہے اس کو بتانے کے لیے وہ تعریف ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے کسی تعریف میں، تعریف بتانے میں، ہاں اللہ کے نبی نے کسی چیز کی تعریف کی تو ٹھیک ہے، وہ حدیث سے ثابت ہوگا. قرآن میں اگر اللہ نے تعریف کر دی تو اس کا حوالہ دیں گے. لیکن ہمارے زمانے میں کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو ہم بتائیں گے کہ وہ چیز کیسے دکھتی ہے. اب اس کا حکم کیا ہے، اس کے لیے ہم قرآن و حدیث لائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ایک شبہ کا ازالہ کر دیا. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قرآن و حدیث کی دلیل سے تقلید کی تعریف کیوں نہیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلیل سے ہم تقلید کا حکم بتائیں گے، تقلید کی تعریف نہیں. اب بھائی صاحب کے سوال پہ آتا ہوں. ان کا سوال کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بھائی صاحب کا کہ سارے اہل حدیث فوکس کرتے ہیں آخر پر من غیر دلیل پہ، آپ نے اس پہ فوکس کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ ہم بھی فوکس کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کے. میں نے فوکس نہیں کیا. ارے بھائی میں نے جو 4 قسمیں بیان کی ہیں تقلید کی بغیر فوکس کیے. بھائی ہم کہتے ہیں تقلید کی ایک قسم شرک ہے، تو اس شرک کو ہم شرک کیوں کہتے ہیں؟ کہ ظاہر ہے قرآن حدیث کی بغیر دلیل کی بات ہے، بلکہ دلیل کے خلاف ہے. اس قدر خلاف ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہو جاتا شرک. تو بغیر فوکس کیے ہم اس کو شرک کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی واضح احکام کے خلاف. ایک آدمی کسی کو نبی مان رہا ہے بغیر دلیل کے، اس کو نبی مان رہا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اجماع کے خلاف ہے، صریح دلائل کے خلاف ہے، تبھی تو ہم اس تقلید کو شرک کہہ رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں حرام تو بغیر دلیل کے حرام کہیں گے. بھائی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل کے خلاف وہ بات ہے، تبھی تو ہم اس کو کہتے ہیں حرام. ہم کہتے ہیں بدعت، تو بدعت تو ہم دیکھیں گے نا دلائل کے، بغیر دلیل کی کوئی بات ہو رہی ہے تبھی تو ہم کہیں گے اس کو بدعت. تو ایسا نہیں کہ ہم من غیر دلیل پہ فوکس نہیں کریں، ہم بھی اس پہ فوکس کریں. لیکن التزام ہمارا کہنا یہ ہے کہ بغیر دلیل کے اگر کوئی بات مان رہا ہے بغیر دلیل کے تو بھی ضروری نہیں کہ وہ مقلد ہو. جو مقلد ہوتا ہے بغیر دلیل کی بات مانتا ہے، لیکن جو متبع ہے وہ بھی بغیر دلیل کی بات مان سکتا ہے. آپ اسے مقلد نہیں بول سکتے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ فتویٰ پوچھتے تھے، صحابہ کرام جو جواب دیتے تھے دلیل کے ساتھ، کوئی کبھی جواب دیتے تھے، کبھی ایسے ہی جواب دیتے تھے اجمالی طور پہ بغیر دلیل ذکر کیے ہوئے، لیکن اس کو فالو کیا جاتا تھا. اس کو تقلید ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ اس صورت میں صحابہ کی ہم اور بھی مثالیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ جا کے اگر اطمینان نہیں ہوتا تھا تو جا کے تحقیق بھی کرتے تھے، التزام نہیں کرتے تھے. تو صرف بغیر دلیل کی کسی نے بات مان لیا تو ہم اس کو مقلد نہیں کہیں گے. عہد صحابہ میں ایسے آدمی کو مقلد نہیں کہا گیا. ہم مقلد تب کہیں گے جب بغیر دلیل کے بات مان کر اس پر التزام کرے گا، تب بغیر دلیل کے بات مان کے اس پہ التزام کرے گا. تو تینوں چیزیں ہیں، التزام بھی ہے، مقلد بھی ہے، بغیر دلیل بھی ہے. لیکن بغیر دلیل کے ماننا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ آدمی مقلد بن جائے گا. بھائی بغیر دلیل کے آج ہم نے کوئی بات مانی بغیر دلیل کے، دلیل صحیح نہیں تھی، ہم کو لگ رہا تھا کہ شاید دلیل حسن نظر پہ مان لیا. بھائی اہل حدیث علماء کتنے سارے ہیں جو تقلید نہیں کرتے ہیں لیکن بچے کے کان میں اذان دیتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ صحیح، علماء بتاتے تھے وہ کرتے تھے. لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ حدیث تو صحیح ہے، چھوڑ دیا فوراً. اس کو بولتے ہیں متبع. پہلے بھی بغیر دلیل کے کرے تھے، اب بھی بغیر دلیل کے کریں. یہ جو چینج آیا نا، ایسا نہیں کہ علماء کو سمجھ میں آیا ہے جو طالب علم ہے دلائل کا، لیکن جو عوام ہے نا، عوام بھی چینج ہوئی ہے. پہلے عوام بچے کے کان میں اذان دیتی تھی بغیر دلیل کے، اب اذان نہیں دیتی وہ بھی بغیر دلیل کے، کیونکہ وہ اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں. لیکن ہم پہلے بھی وہ متبع تھے، اب بھی متبع ہیں. کیوں؟ کیونکہ التزام نہیں ان کے ہاں، وہ کنورٹ ہو گئے نا. جیسے ان کو لگا کہ اب یہ نئی تحقیق آئی ہے، اب علماء نے یہ کہا ہے، پروف کر دیا، ان کو اعتماد ہوا، وہ بدل گئے. یہ مقلد نہیں بدلتا ہے، مقلد چینج نہیں ہوتا ہے، وہ تو جمع رہتا ہے اس پر، اسی پہ ڈٹا رہتا ہے. لیکن اہل حدیث وہ کیا کہے گا، مقلد کیا کہے گا؟ ایک بڑی چالاک باتیں لوگ کہیں گے نہیں امام حنیفہ کی جو باتیں غلط تھی نا اسی ٹائم کریکٹ کر لیا گیا. اہل حدیث قیامت کی صبح تک اس دور میں بھی اپنی بات چھوڑ رہا ہے. یہ جو مقلد ہے نا، ایک فتویٰ اس کا لانچ ہو گیا مفتہ بھی، اب اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. وہ 3 طلاق کا مسئلہ دیکھ لیجئے، ہٹ نہیں رہا. حالانکہ 1-2 لوگ کوشش کر رہے ہیں حنفیوں میں بھی کہ اس سے ہٹایا جائے، لیکن ہٹنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اہل حدیث کے پر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی عامی اہل حدیث کو پتا چلا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، دوسرے علماء اس کے خلاف ہیں، اس کو ذرا سا بھی اطمینان نہیں ہوگا، چھوڑ دے گا. اہل حدیث تو وہ بھولی بھالی قوم ہے بھائی، کہ اتباع میں اس قدر آگے ہیں کہ کوئی حنبلی بیوقوف بنا لیتا ہے ان کو، سینے کے بعد رکوع کے بعد سینے پہ ہاتھ بنوا لیتا ہے. اس کو رکوع کے بعد ایک آدمی حنبلیوں کی جال میں پھنس کے رکوع کے بعد ہاتھ بننا شروع کر دیتا ہے. اتنا بھولا ہوتا ہے. یعنی علماء حنابلہ میں جو اعتماد کرتا ہے، جو مسئلہ خالص تقلید کی بنیاد پر ان کے یہاں پنپ رہا ہے، اس کو اجتہادی مان لیتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اور کتنے اہل حدیث ہیں جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں. کہیں ایسا حنفیوں میں دیکھا ہے کہ کسی اور کو فالو کرنے لگے؟ کیونکہ ان کا ذہن یہ بنا ہوا کہ ہم التزام نہیں کریں گے، جو بات ہم کو لگے کہ صحیح ہے اس کو مانیں گے، اور اگر ان کو کل کو لگا کہ نہیں یہ بات غلط ہے چھوڑ دیں گے. تو یہ ہے میرے بھائی خلاصہ، یہ کہ التزام ہوگا، مقلد ہوگا تو وہ چیز تقلید بن جائے گی. اور دلیل کے خلاف کوئی بات کرے گا اور آدمی کو پتا ہے کہ دلیل کے خلاف ہے، وہ مقلد بن جائے گا. اور اگر دلیل کے خلاف بھی کوئی بات کسی کی مان رہا ہے لیکن اس کے سامنے کسی نے حجت قائم نہیں کیا، کسی نے اس کو سمجھایا نہیں، کسی نے اس کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کیا، وہ لے کے حسن ظن پہ مان رہا ہے، وہ مقلد نہیں متبع، کیونکہ کل اگر اسے پتا چلے گا تو چھوڑ دے گا. جی بھائی صاحب، امید ہے کہ میری اپنی بات واضح کر سکا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.